بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ صالح علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معبود فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا، جبکہ اس کا لقب آزر تھا۔ آزر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ شخص اپنے قبیلے کے افراد کی مدد کیا کرتا تھا، اس لیے اس کا لقب آزر مشہور ہو گیا تھا۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 73 مقامات پر ذکر ہوا ہے، اور یہ 73 مقامات 25 سورتوں میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی۔ یہ عراق کے شمال میں واقع تھا اور آج بھی موجود ہے۔ یہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی، مطلب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت بتوں کو شریک ٹھہرا کر کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور دعوت کی ابتدا اپنے باپ سے کی، اور فرمایا اے میرے باپ، جو مجھے علم عطا ہوا ہے شاید تمہیں نہیں، اس لیے میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ان بتوں کی عبادت گویا شیطان کی عبادت ہے۔ اے میرے باپ، مجھے خوف ہے کہ اللہ کا تم پر عذاب آئے اور تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے ان کی بات سن کر کہا اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مہربانی کرتے ہوئے اپنے باپ سے کہا آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے بے تعلق ہو گئے۔ آپ نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تب آپ نوجوان تھے، آپ کی عمر 16 سال تھی۔ آپ ان بتوں سے بیزار تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹ پھیر کر جا چکے ہوگے۔ اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے پوشیدہ نہیں بلکہ اعلانیہ کہی تھی۔ آخر انتظار کا وقت ختم ہوا، عید کا دن آ پہنچا۔ عید کے دن وہ صبح سویرے کھانا پکا کر اپنے معبودوں کے سامنے رکھتے تھے، پھر شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے، وہاں خوشیاں مناتے۔ لیکن اس وقت ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے، اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ بہرحال وہ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا میں بیمار ہوں، اور وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، اسے کیوں نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم بات تک نہیں کرتے؟ پھر دائیں ہاتھ سے کھلاڑا مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ مشرکین جب واپس لوٹ آئے تو دیکھا
کہ तमाम बुत टूटे पड़े हैं। वो हैरान रह गए, ये कैसे हो गया, किसने किया? कहने लगे, ये काम किस जालिम का है? फिर लोग कहने लगे, हमने इब्राहिम को बुतों की मजम्मत करते सुना है। और कौम के लोग मशवरा कर रहे थे कि सबको जमा करो और उसको बुलाओ, फिर उसे सजा दो। और सब जमा हुए तो कार्रवाई शुरू हुई। कहने लगे, ए इब्राहिम, हमारे माबूदों के साथ ये हरकत तुमने की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो उस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर सब सोच में पड़ गए और कहने लगे कि ए इब्राहिम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये बेजान बेजबान है, ये बोल नहीं सकते? अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम उन बुतों की इबादत करते हो जो तुम्हें ना नफा दे सके और ना नुकसान। ताज्जुब है तुम पर जो अल्लाह के सिवा पुकारते हो। तुम उनकी इबादत करते हो जिनको तुम खुद तराशते हो। ये सुनकर वो अपने कुफ्र में ही डटे रहे और कहने लगे, इसके लिए एक आतिशकदा बनाओ और उसको उस दहकती हुई आग में डाल दो। फिर सबको हुक्म दिया कि लकड़ी जमा करके मैदान में रखें। और इस काम में औरतों और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैदान में इतनी लकड़ियां जमा हो गई कि जमीन नजर नहीं आती थी और ये लकड़ियां जमीन में ऊंची दीवार महसूस होती थीं। फिर उन लकड़ियों को आग लगा दी गई और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक झूला तैयार किया गया। उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रखा गया और उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हमें अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। और हमें हर मुसीबत और परेशानी में ये दुआ पढ़नी चाहिए। बाज रिवायत में ये भी है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए इब्राहिम, कोई हाजत है तो मैं हाजिर हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम अपनी मर्जी से आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। एक दूसरी रिवायत में है कि बारिश के फरिश्ते ने हाजिर होकर कहा था, ए इब्राहिम, मुझे हुक्म दीजिए, मैं बारिश बरसाकर इस आग को बुझा दूं। लेकिन ऐसी तमाम रिवायत ज़ईफ हैं। बहरहाल जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो आग अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई और आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान ना पहुंचाया। सिर्फ वो रस्सियां जली जिनसे आपको बांधा गया था। वो ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान बड़े नाज से बैठे हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर निकले। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई शख्स पूरे बाबुल शहर से उन पर ईमान ना लाया। चुनाचा आपने वहां से हिजरत का इरादा किया। उस वक्त बाबुल पर नमरूद नाम की बादशाहत थी। कहा जाता है कि जमीन के बेशतर हिस्से में उसी की हुक्मरानी थी। जब उनके पास ये खबर पहुंची कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, आग ने उसे नहीं जलाया, तो उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। नमरूद ने उनसे उनके रब के बारे में सवाल किया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में नमरूद ने कहा कि मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। चुनाचा उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। जेल से ऐसे आदमियों को लाया गया जिनको सजाए मौत का हुक्म हो चुका था। उसने उनमें से एक के कत्ल का हुक्म दिया और दूसरे को माफ कर दिया। इससे उसने ये साबित करना चाहा कि मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। और कहने लगा, देखो, मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और जिंदगी मिलती है। इसकी बात सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गौर किया कि कोई मजबूत दलील पेश की जाए।
حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ سورج مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ نمرود یہ سن کر اس کا سر جھک گیا، وہ جان گیا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس ملک سے چلے جائیں، ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو خیرآباد کہا اور شام میں ہجرت کر گئے۔ یہاں آ کر وہ حرام نامی بستی میں مقیم ہوئے۔ اسی جگہ آپ نے اپنے چچا ہاران کی بیٹی سیدہ سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ستاروں کی عبادت کرنا باطل ہے۔ یہ لوگ نجوم پرست تھے، ان کی عبادت کا وقت رات کو ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام حرام کے ستارہ پرست لوگوں کو لے کر ایک رات نکلے۔ اچانک ایک ستارہ طلوع ہوا، اس کی چمک دمک بہت تھی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بطور مذاق کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ستارہ کچھ دیر بعد چھپ گیا تو کہنے لگے، یہ تو غروب ہو گیا، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چھپ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اگلے روز پھر ان لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے تو چاند کو دیکھا، لیکن یہ بھی غروب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ اے اللہ، تو کہاں ہے؟ اپنی طرف میری رہنمائی کر۔ اور پھر دن چڑھا اور سورج طلوع ہوا تو کہنے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو تبدیلی آتی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں، ان کا مالک کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ تابع ہیں۔ اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو یکساں ہو کر پیدا کیا۔ وہ اب بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے۔ تب آپ کہنے لگے کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، مجھے تو اللہ راہ دکھا چکا ہے اور میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا، کوئی ایمان نہ لایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر ہجرت کی اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بہت زیادہ حسین اور جمیل ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے اپنے کارندے کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ، ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ اس کے ساتھ آدمی ہے وہ کون ہے، اگر اس کا خاوند ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا اور ادھر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیج دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو، اور پھر کہا یہ کافروں کی سرزمین ہے، یہاں کوئی مومن نہیں، اس لحاظ سے بیوی بہن ہو۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ اس نے آپ سے پوچھا، یہ عورت آپ کی کون ہے؟ تو آپ نے کہا، یہ میری بہن ہے۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی تعویل میں لے لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ ایک بدکار شخص ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، تجھے معلوم ہے میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے گا۔ بہرحال جب اس بادشاہ نے سیدہ سارہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اپنی جگہ جم گیا۔ وہ چیخ پکار کرنے لگا، اس کی آواز سن کر اس کے محافظ آ گئے۔
اس کی یہ حالت دیکھ کر سیدہ سارہ خوف زدہ ہو گئی اور سوچنے لگی اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن وہ ظالم پھر بھی نہ ڈرا، اس نے ایک بار پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی، وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا اور وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ تیسری بار پھر اس نے ہاتھ بڑھایا، اس بار اس کا ہاتھ دوبارہ شل ہو گیا۔ اب وہ سیدہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا اب کی بار تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ اور سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے کارندوں کو آواز دی اور ان سے بولا تم میرے پاس انسان نہیں بلکہ سرکش جن لائے ہو۔ پھر اس نے اسے رہا کر دیا عزت کے ساتھ اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام واپس لوٹی تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا سارہ اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سارہ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیا۔ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، پھر بولے اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ آپ ایک بار پھر فلسطین میں آ گئے، وہیں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے، ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ یہ بچپن سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو یہ آپ کے ساتھ تھے، حرام اور مصر میں بھی ساتھ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی سدوم کی طرف چلے جائیں، اس لیے کہ اس بستی کے لوگ کفر کی انتہائی میں چلے گئے ہیں اور انہیں کفر اور شرک سے نکالنے کے لیے وہاں جائیں، انہیں اللہ کے احکام سنائیں۔ اور لوط علیہ السلام وہاں روانہ ہو گئے اور فلسطین میں صرف 3 مسلمان رہ گئے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سیدہ سارہ اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام وہیں رہائش پذیر رہے اور لوگوں کو مسلسل اللہ کی طرف دعوت دینے لگے۔ یہاں یہ بے شمار دولت کے بھی مالک بن گئے۔ جب ان کی عمر 85 سے 86 سال ہوئی تو سارہ علیہ السلام نے سوچا میں بانجھ ہوں، میرے کامن بھی بوڑھے ہیں لیکن اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں اپنی لونڈی ہاجرہ تحفے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دے دوں۔ اور ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو مل گئی، انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اللہ پاک نے ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد ہونے کے بعد سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے اور ہاجرہ کو ایک ساتھ نہ رکھیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ کو سارہ علیہ السلام کی نگاہوں سے دور کر دیا۔ اور ادھر اللہ کا بھی حکم نازل ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس کے بچے کو مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ جگہ اس وقت ویران بے آباد تھی، نہ انسان تھا نہ پانی۔ یہی جگہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی اور انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور قریب آ کر بولی اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے چلے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ہاجرہ نے کہا کہ آپ کو اللہ پاک نے ایسا کرنے کو کہا ہے؟ تب آپ نے کہا اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر وہ اپنے شیر خواہ بچے کی طرف لوٹ گئی۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گئے، پانی کا ایک قطرہ پاس نہ رہا۔ اب پانی کی تلاش شروع کی لیکن پانی نہ ملا۔
اور نہ خوراک، اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، اور ہاجرہ نے بچے کو وہیں چھوڑا اور قریبی صفا پہاڑ کی طرف دوڑی، اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو دوسری طرف دوڑی، ساتھ ہی میں بچے کی طرف دیکھتی، اسی طرح مروہ پہاڑی پر چڑھ گئیں، وہاں بھی نگاہیں دوڑائیں لیکن کچھ نظر نہ آیا، اور پھر صفا پہاڑ کی طرف دوڑ لگائی، اور پھر مروہ پہاڑ کی طرف دوڑ لگائی، اسی طرح صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اتنے میں آپ کو ایک آواز آئی، اور یہ آواز اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آئی، اور جلدی سے اسماعیل علیہ السلام کی طرف پہنچی، دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی لوٹ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو اس خاتون کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے ایک عظیم چشمہ نمودار ہوا، اور یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ ہاجرہ پانی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر اس نے اس چشمے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور زبان سے بولی زم زم، اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ انہی دنوں عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو جرہم یمن کو خیر آباد کہہ کر اس طرف آ رہا تھا، اور زمزم چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی تو سیدہ ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے، تمہیں اس کی اجرت ادا کرنی ہوگی، اور انہوں نے حامی بھر لی اور فوراً رہائش اختیار کر لی۔ اور اس طرح اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم سے پرورش پانے لگے اور ان سے عربی سیکھ لی۔ پھر اس کی ان قبیلے میں شادی ہوئی، پھر ان کی اولاد سے عرب قوم کا آغاز ہوا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ مکہ تشریف لائے، ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھے اور نیند آ گئی، اور نیند میں انہوں نے دیکھا کہ اپنے لگتے جگر کو ذبح کر رہے ہیں، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس خواب کو پورا کرنے کا ارادہ کیا، کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو تمام ماجرا بتایا اور ان کی رائے لی، اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور کہا کہ آپ جب مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی کو زمین پر رکھ دیجئے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائے۔ اور اب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی پکڑ کر زمین میں لیٹا دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی، اور آپ زور لگا رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابا جان جلدی کیجئے۔ چھری چلتی رہی اور گردن نہ کٹی، اس لیے کہ امتحان اور آزمائش کی تکمیل ہو چکی تھی۔ اور آواز آئی اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اسی طرح ہم نیکوکاروں کا جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی۔ بہرحال آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام نظر آئے، وہ آسمان سے ایک مینڈا لے کر آئے۔ یہ مینڈا دنیا سے نہیں بلکہ جنت کا تھا، اور مینڈے کو اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ بہرحال اس عظیم قربانی کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے، اور 120 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی، جبکہ سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی، ان پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا،
ऐसे में 3 फरिश्ते आए। वो तो कौम लूत की तबाही के लिए आए थे। रास्ते में अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया सारा अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई और फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो पहले ही मेहमान नवाज थे। उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और फरिश्तों ने उन्हें सलाम किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। वो हैरत ज़दा हुए कि ये लोग इसकी बस्ती के रहने वाले तो नहीं, लेकिन उन पर सफर के निशानात भी नहीं हैं, जैसे कि दूर से चले आने वालों में होते हैं, और ना उनके पास सवारियां हैं। बहरहाल उनके मेहमान नवाजी के लिए खाने का इंतजाम किया और वो खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे थे। ये देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खौफ महसूस किया कि कहीं ये दुश्मन ना हो। उस वक्त फरिश्तों ने कहा, ए इब्राहिम ना डर, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो सारा अलैहिस्सलाम पास खड़ी थी और हंसने लगी। उसके बाद फरिश्तों ने ये खुशखबरी सुनाई, बहुत जल्द हम इसहाक से तेरी वीरान गोद आबाद करेंगे और अपनी जिंदगी में उसके बेटे याकूब को भी देख लेगी। ये खुशखबरी सुनकर सैयदा सारा हैरान हो गई। हाय अफसोस, मैं बच्चा जनूंगी, हालांकि मैं बांझ हूं और मेरे खाविंद भी बूढ़े हैं। और उस पर फरिश्तों ने कहा, क्या तू अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती है? ये तो अल्लाह की तुम पर रहमत और बरकत है। ये थी इसहाक की औलाद की खुशखबरी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने आते रहते थे और एक दफा आए और इस्माइल से कहा कि ए मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि उस मकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, मैं हाजिर हूं, और इस तरह तामीर शुरू की। और अल्लाह ताला ने फरमाया, जब हमने बैतुल्लाह के मकाम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जगह दी और फरमाया, मेरे साथ शिरक ना करना और मेरे घर कयाम, तवाफ, सजदा करने वालों के लिए पाक रखना। और वो वक्त भी याद रखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, इस शहर को अमन वाला शहर बना दे और इसके मोमिन बंदों को फलों का रिज़्क अता कर। बहरहाल तामीर के वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मकाम तक पहुंचे जहां आज हजरे हस्वद है, तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक सफेद पत्थर भेजा। हदीस में आता है कि ये पत्थर निहायत सफेद था, अब स्याह हो गया है। इंसान की गलतियां इसके स्याह होने का सबब बनी। बहरहाल ये था मुख्तसर सा किस्सा पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का।